السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان ریلوے کی کارکردگی پر۔ پاکستان ریلوے میں ویسے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جو ابھی تازہ ترین مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ہے نواب شاہ کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کے باعث 30 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور تقریباً 70 کے قریب لوگ شدید زخمی ہیں۔ آج جب یہ حادثہ ہوا تو لوگوں کی چیخ و پکار اور شور کی وجہ سے قریبی آبادی سے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ پہنچے اور ان کو اپنی مدداب کے تحت جس کے پاس جو بھی سہولت میسر ہوئی کہ موٹر سائیکل، یہ لوڈر جو رکشے ہوتے ہیں وہ، یا اور اس طرح کے جو چیزیں پرائیویٹ طور پہ لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اپنے سامان کو لاد کے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے، ان پہ مریضوں کو لٹا کر قریبی ہاسپٹل جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ لیکن اس دوران کافی سارے لوگ جو ہیں وہ فوری طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب یہ حادثہ کس وجہ سے ہوا ہے، اس میں کس کی غفلت ہے، وہ تو بھی تحقیقات میں بات سامنے آئے گی۔ ہم اپنے طور پر اس کی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ ابھی تو وہاں سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، ٹرین کو پٹری سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ جو لاہور اور کراچی کے درمیان آمد و رفت ہے اس کو ٹرینوں کو بحال کیا جا سکے۔ لیکن جس مسئلے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریلوے کے اس جو ایریا ہے صادق آباد سے لے کے کراچی تک، وہاں پر اکثر جو ہے وہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ان میں کئی بار دہشت گردی کا عنصر بھی پایا گیا اور کئی بار ویسے پٹری اکھڑنے سے یا بریک فیل ہونے سے یا کانٹا تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہوئے اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد جو پہلا حادثہ ہوا تھا یہاں پہ وہ 1953 میں ہوا تھا، اور اس وقت کا یہ سلسلہ آج 2023 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ حادثات میں کمی نہیں آ سکی۔ جب بھی حادثے ہوتے ہیں تو بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ بوگیوں میں آگ بھی لگی، کئی دفعہ انجن پٹری سے اترے، اسی طرح کئی دفعہ بر وقت کانٹا تبدیل نہیں کیا گیا اور 2 گاڑیاں آمنے سامنے آ گئیں۔ اب آپ اسے غفلت کہیں یا دہشت گردی کہیں یا کوئی اور وجہ، ہمیں تو صرف یہ سوچنا ہے کہ قیمتی جانیں جو ہیں ان کے ضائع ہونے کا کون ذمہ دار ہے۔ کئی بار تحقیقات ہوئی، ہر بار ہی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس کی رپورٹ دے دیتی ہے، اور کبھی ڈرائیور یا کوئی اور جو عملہ ہے وہ اس کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ لیکن آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی کو سزا دی گئی۔ آج بھی جو نواب شاہ کے قریب یہ حادثہ ہوا ہے
اس میں جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو وہاں پہ ریسکیو کے لیے فوجی کام آئے ہیں ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ اس میں کوئی دہشت گردی کا عنصر ہے۔ بہرحال یہ تو اب جب رپورٹ آئے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا، لیکن صرف جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایریا میں جو حادثات ہوئے ہیں آج تک، اس میں 1000 کے قریب جانیں ضائع ہوئی ہیں، سینکڑوں افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، سینکڑوں افراد اس میں مفلوج ہوئے ہیں۔ پاکستان ریلوے کا کروڑوں روپے مالیت کے انجن اور بوگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی، لیکن آج تک یہ بھی نہیں سنا کہ اسے اگر وہ پٹری کا کوئی قصور ہے یا پٹری نکارہ ہو چکی ہے تو اس کو تبدیل کیا گیا ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسی ایریا میں حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ ویسے تو پاکستان ریلوے کے جو ہیں وہ دوسرے علاقوں میں بھی گاڑیوں کو حادثات ہوئے، لیکن خاص طور پر یہ جو ایریا ہے صادق آباد سے کراچی تک اور سکھر سے پھر آگے کا جو ایریا اس میں حادثات کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ میں مختصراً حکومت کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ وہ اس بات پہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ بٹھائے، اور وہ لوگ ہوں جو ریلوے سے وابستہ نہ ہوں، کوئی ایسے بڑے اور اہم نام جو پوری غیر جانبداری سے رپورٹ تیار کریں، وہ اس بات کا جائزہ لیں کہ اس ایریے میں حادثات کی شرح کیوں زیادہ ہے۔ تو یقینی طور پر مجھے امید ہے کہ کوئی نہ جو اصل وجہ ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اگر اس میں ڈرائیور قصوروار ہوتے ہیں یا دوسرا عملہ قصوروار ہوتا ہے، یا ہم جو ریلوے لائن ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، یا جو گاڑیوں کے پرزہ جات ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہے، جو بھی صورتحال ہو، وہ قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے فائنل کیا جائے، اس تک پہنچا جائے، اس مسئلے تک۔ امید ہے حکومت اس طرف غور کرے گی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جی یہ ہر دفعہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کو مزید حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔